یا ربنا ابقلنا محمد حتی راہ یافیا وامردا، اے میرے رب میرے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا، ثم اراہ سیدا مسودا وقبض عادہ معا والحسدا وآتہ عزا یدوم ابدا۔ اللہ اکبر، میرے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں۔ اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدین کو ذلیل اور رسوا کرنا، اور میرے محمد کو اللہ ہمیشہ عزت عطا فرمانا۔ بہن بھائی کو دعا دے رہی ہے، اور آج بھائی بہن کا حصہ غصب کر رہا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں دیکھو، جب حضور واپس مکے میں آگے 5-6 سال کی عمر تھی، سرکار 13 سال مکے میں رہے، پھر حضور ہجرت کر کے مدینے میں گئے، غزوات شروع ہو گئی، ادھر سیدہ شیمہ کا نکاح ہوا، شادی ہو گئی۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ کو داستان سنا رہا ہوں بہن کی، کہ بہن کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اب امام الانبیاء جب مدینے میں گئے، غزوات ہوئی، جہاں سیدہ شیمہ کا سسرال تھا نا، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ ابھی سیدہ شیمہ نے کلمہ نہیں پڑھا، جب جنگ ہوئی ان کے سسرال کے جو قبیلے کے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کو صحابہ نے قیدی بنا لیا۔ اب جب قیدی بنے، قیدیوں کے لیے ضروری تھا انہیں فدیہ دے کر انہیں رہا کیا جائے، تو قبیلے والوں نے فدیہ اکٹھا کرنا شروع کیا، پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے کہ یار جا کے دیں گے ہم اپنے ان لوگوں کو جو قبیلے کے لوگ ہیں، انہوں مسلمانوں سے چھڑائیں فدیہ دے کر۔ ہر بندے نے نا اپنا اپنا حصہ ڈالا، ہر گھر میں جا رہے ہیں مکے، وہاں کے جو سردار ہیں اس قبیلے کرتے کرتے وہ جناب سیدہ شیمہ کے گھر آئے۔ جب شیمہ کے گھر وہ پہنچے، انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے وہاں مسلمانوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی کر لیے، ان کو چھڑانا ہے، تو ہم فدیہ اکٹھا کر رہے ہیں، فدیہ ان کو دینا ہے۔ اچھا باتوں باتوں میں نا کسی نے حضور کا نام محمد عربی لے لیا۔ سیدہ شیمہ نے کہا وہ محمد عربی نے آپ کے بیٹوں کو، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو وہاں قید کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ کے انہوں نے کہا پھر آپ کو فدیہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے لے جائیں، بس میں ہی ان کے لیے کافی ہوں۔ انہوں نے کہا جنگی معاملات ہیں، وہاں قاعدہ کلی ہے، قانون ہے، فدیہ دیں گے، وہاں لوگوں کو پھر رہا کی جائے گا۔ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو، ایک بار تم مجھے لے کر تو جاؤ نا۔ اللہ اکبر، سنو اے بہنوں سے محبت کرنے والوں، اب روایات میں آتا ہے سیدہ شیمہ چلی، مکے کے سردار ساتھ ہیں، قبیلے کے صحابہ تلواریں سونپ کے کھڑے ہیں، اے ننگی تلواریں ہیں، حضور کے بائرے سے تن آپ باج پیرا دے رہے ہیں۔ جب سیدہ شیمہ پہنچی نا تو صحابہ نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا اے دیہاتی عورت کہاں جا رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے آگے کوچہ رسول ہے، یہاں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں جاتا۔ سیدہ شیمہ نے ایک لفظ بولا، صحابہ کی پلکیں جھک گئی، نظریں جھک گئی، انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، تلواریں ہٹاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے میں تمہارے نبی محمد عربی کی بہن ہوں۔ اب سب جانتے تھے حضور کی بہن تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ رضائی بہن تھی، دور شریک بہن تھی۔ اب کہاں 6 سال، کہاں اتنا عرصہ گزر گیا، مکے میں 13 سال، مدینے میں جب اندر گئی نا، کسی نے کہا حضور آپ کی بہن آئی ہے۔ امام الانبیاء اٹھ کے دوڑے، جب سرکار نے سیدہ شیمہ کو دیکھا نا، امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو جاتے، اللہ کے نبی نے سینے کے ساتھ لگایا۔ عرب میں اس وقت سب سے زیادہ کسی کو اگر عزت دی جاتی تھی نا تو سردار اپنی چادر زمین پر بچھاتا تھا اور مہمان کو اس کے اوپر بٹھاتا تھا، تو امام الانبیاء نے اپنی کالی کملی والی چادر کو اتارا، زمین پر بچھایا اور اپنی بہن کو اس چادر کے اوپر بٹھا دی۔ اب دیکھو فرمایا بہن کیوں آئی؟ کہا میں بڑے ناز سے آئی ہوں، آپ کو پتہ ہے بھائیوں پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ اے محمد عربی، مجھے یقین ہے آپ میرا بھرم رکھیں گے، آپ میرا بھرم نہیں توڑیں گے، میں قبیلے والوں کو بتا کے آئی ہوں وہ میرے بھائی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا مان نہ مانگتی کیا ہے، تو جان بھی مانگی میں تجھے جان بھی دے دوں، کیا مانگتی ہے مانگ۔ کہا دیکھیں آپ کے لوگوں نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ قید کر لیے ہیں، اگر آپ انہیں چھڑا دیں
اب جب کوئی بھی کام اس وقت حضور کرتے تھے نا تو صحابہ سے مشاورت کرتے تھے، امام الانبیاء مشورہ لیتے تھے۔ حضور باہر جب سیدہ شیمہ کو آپ رخصت کرنے کے لیے آئے، فرمایا صحابہ خالی ہاتھ کبھی بہن کو گھر سے نہ موڑا کریں۔ دیکھیں امام الانبیاء نے فرمایا اب رضائی بہن ہے، جب جانے لگی نا حضور نے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا۔ ہر بات میں امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ آج میں تم سے مشورہ نہیں کرتا، میری بہن کے قبیلے کے جتنے قیدی ہیں سب کو رہا کر دو۔ فرمایا بہن جا رہی ہے، اس کو اونٹ بھی دو، اس کو بکریاں بھی دو، اندر سے یمن کی داڑھی دار چادریں وہ بھی دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج مشورہ کیوں نہیں کیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا آج میری بہن آئی تھی میرے گھر کے اندر، آج مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سنو امام الانبیاء کے علماء، یہ حضور کی دو شریک بہن تھی، رضائی بہن تھی۔ گویا امام الانبیاء نے اپنے عمل سے بتا دیا جب بہن گھر میں آئے تو اسے خالی نہیں موڑا کرتا۔ اب دیکھو